بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ محترم ناظرین کرام، جو دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک شیئر اور پیارا سا کمنٹ کر دیں۔ محترم ناظرین کرام، جو بھی وظائف آپ کو پیش کیے جاتے ہیں انتہائی مجرب اور آزمودہ ہوتے ہیں۔ ان کی اجازت کے لیے دو شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، اس کے طریقہ کار کو، ترتیب کو سمجھنا ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دینا ہے۔ اس کے آپ کو دو فائدے، ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل جائے گا، اور دوسرا جو ہے آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں گے ان کو دعاؤں میں بھی شامل کر لیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، اذان سن کر یہ ایک کام کر لے، اللہ پاک خوش ہو کر خوش نصیب لوگوں میں شامل کر دے گا۔ رزق، دولت، شفاعت اور روحانی بلندی لکھ دیتا ہے۔ یہ ایک کام ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ محترم ناظرین، نماز کا وقت صرف عبادت نہیں، بخشش اور کامیابی حاصل کرنے کا سنہری لمحہ ہے۔ یہ کام ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ آج ہم ایک ایسا روحانی عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں جو ہر روز آپ کے کانوں میں اللہ کی طرف سے دیا جانے والا ایک بلاوا ہے۔ یہ بلاوا اذان کی صورت میں آتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اذان کی آواز کو صرف ایک اعلان سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اذان انسان کو اللہ کی طرف بلانے کا ایک عظیم ترین ذریعہ ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور ہر اس شخص پر رحمت بھیجتے ہیں جو اس آواز پر کان دھرتا ہے۔ ناظرین، اذان کے بارے میں آپ کو ایک روحانی حقیقت بتاتے ہیں کہ جو شخص اذان کے وقت مکمل دھیان سے اذان کو سنتا ہے اور پھر وہ مخصوص اعمال کرتا ہے جن کا ہم آپ کو آج کی اس مفید ویڈیو میں ذکر کریں گے، تو اللہ تعالی اس بندے کے نصیب میں رزق، دولت اور رزق کی کشادگی کر دیتا ہے، اس کے نصیب میں دولت لکھ دیتا ہے، اس کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اور روحانی بلندی عطا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے، اور اذان مکمل ہونے کے بعد جو بندہ اذان کا جواب دیتا ہے اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اور وہ مخصوص دعا پڑھتا ہے، تو اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شفاعت کی خوشخبری دی۔ اذان کی فضیلت کو سمجھنے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ اذان کب اور کیسے شروع ہوئی۔ تاریخ اسلام کے مطابق جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی تعمیر فرمائی تو اس وقت نماز کے وقت کو اعلان کرنے کے لیے کوئی طریقہ نہ تھا۔ کچھ صحابہ نے مشورہ دیا کوس بجایا جائے جیسے عیسائی کرتے ہیں، کچھ نے کہا آگ جلائی جائے جیسے مجوس کرتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان مشوروں کو پسند نہ فرمایا۔ پھر عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں اذان کے الفاظ سکھائے گئے، اور اسی طرح کا خواب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان خوابوں کی تصدیق فرمائی اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اذان دیں۔ چنانچہ
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی اذان دی، اور وہ اذان ایسی تھی کہ آسمان کے فرشتے بھی جھک کر سنتے تھے۔ ناظرین، اذان کے الفاظ صرف آواز نہیں ہوتی، یہ الفاظ اللہ کی بڑائی کا اعلان ہوتے ہیں۔ جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس وقت بندہ اپنے دل میں بھی دہراتا ہے کہ واقعی میرے مسائل، میری پریشانیاں، میری فکر، سب کچھ چھوٹا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو بندہ گویا دل سے اقرار کرتا ہے، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، ہم سب تیرے بندے ہیں، ہم نے تجھی کو پکارنا ہے، تیرے ہی سامنے جھکنا ہے۔ پھر جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے تو ہم دل سے مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ان کی سنت ہی ہماری نجات ہے۔ اور جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ تو اللہ ہمیں نماز اور کامیابی کی طرف بلا رہا ہے۔ لیکن افسوس، ہم اکثر اس بلاوے کو سن کر بھی اپنے موبائل پر لگے رہتے ہیں یا مصروفیات میں کھوئے رہتے ہیں، حالانکہ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اگر بندہ اٹھ کر اذان کا جواب دے اور پھر مخصوص اعمال کرے اور اللہ کے ہاں اس کے گناہوں کی معافی کا سبب بنے گا۔ صحابہ کرام کی زندگیاں اس بات کا عملی ثبوت تھیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اذان کے بعد فوراً درود پڑھتے تھے اور پھر آپ کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ آپ کو وہ مقام محمود عطا فرمائے جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہماری سفارش فرمائے، ہماری گناہوں کی معافی ہو جائے، ہمارے رزق میں برکت ہو، ہمیں دولت حاصل ہو، تو محترم ناظرین کرام، گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ ہمیں اپنی خاص رحمت سے نوازے۔ تو اذان کے بعد درود شریف پڑھنا ہماری عادت بننی چاہیے۔ ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین کرام، تیسرا عمل اذان کے بعد کی مسنون دعا پڑھنا۔ اذان مکمل ہونے کے بعد ایک ایسی دعا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہے جس کے بارے میں فرمایا جب تم مؤذن کو سنو جیسا وہ کہتا ہے ویسا ہی کہو، پھر مجھ پر درود پاک پڑھو، پھر اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، کیونکہ جو میرے لیے وسیلہ مانگے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ محترم ناظرین کرام، جو دعا ہے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم الشفاعہ انک لا تخلف المیعاد۔ اے اللہ، اس مکمل پکار اذان اور قائم ہونے والی نماز کے رب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ، جنت میں ایک خاص مقام اور فضیلت عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یہ دعا صرف شفاعت کا ذریعہ نہیں بلکہ بندے کے لیے آخرت کا سب سے بڑا انعام ہے۔ ایسے شخص کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود قیامت کے دن اپنی شفاعت عطا فرمائیں گے۔ اور میرے عزیزو، جس کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے اس کا نصیب دنیا میں بھی سنورتا ہے اور آخرت میں بھی سنور جاتا ہے،
چوتھا عمل، اذان کے بعد اپنے لیے یا دوسروں کے لیے دعا کرنا۔ اذان اور اقامت کے درمیان وہ وقت ہوتا ہے جس میں دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان اور قیامت کے درمیان کی جانے والی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی، بس اس وقت دعا کیا کرو۔ یہ وقت ایسا ہوتا ہے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جو بندہ اس وقت مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ چاہے وہ رزق مانگے، اولاد کی بھلائی، دنیا کی آسانی یا دل کا سکون، اللہ کی رحمت اس کے قریب ہوتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب دل سے مانگی گئی تقدیروں کو بدل سکتی ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں برکت ہو، قرض اترے، گھر میں سکون ہو، رزق کشادہ ہو یا دل کا دکھ درد دور ہو جائے، تو اذان کے فوراً بعد یہ دعا مانگنے کا سنہری موقع ہے۔ تو میرے عزیزو، دیکھو کیسا عظیم نظام ہے۔ اذان ایک آواز ہے جو زمین سے آسمانوں تک جاتی ہے، اور جو بندہ اس آواز پر عمل کرتے ہوئے ایک اذان کا جواب دیتا ہے، نمبر 2 درود پاک پڑھتا ہے، نمبر 3 مسنون دعا پڑھتا ہے، نمبر 4 پھر اپنے لیے یا دوسروں کے لیے دل سے دعا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور جب بندہ اللہ سے راضی ہو جاتا ہے تو بندے کے نصیب میں دولت بھی لکھ دی جاتی ہے، رزق بھی برستا ہے، دل کو سکون بھی ملتا ہے، اور گناہوں کی معافی بھی ملتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، آخرت میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت یقینی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اب ہم پہنچ چکے ہیں اپنے آج کے موضوع کے آخری اور 5ویں بابرکت عمل کی طرف، اور جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ جو بندہ اذان کے وقت یہ 5 اعمال کرتا ہے، اللہ رب العزت خوش ہو کر اس کے رزق میں بے پناہ برکت عطا کرتا ہے، اس کی تقدیر سنوار دیتا ہے، اس کے نصیب کے دروازے کھول دیتا ہے، اسے روحانیت کی بلندی عطا کرتا ہے، اس کی پریشانیاں دور کر کے اسے دنیا اور آخرت میں سکون اور کامیابی عطا کرتا ہے۔ تو آئیے اب جانتے ہیں وہ آخری عظیم عمل جس پر اگر بندہ کاربند ہو جائے تو وہ اللہ کے خاص بندوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ 5واں عمل اذان کے فوراً بعد مسجد یا نماز کی تیاری کرنا اور نیت سے اٹھنا اور نیت سے نماز پڑھنا۔ اذان نماز کی دعوت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بلایا جانے والا اعلان ہے جو بندے کو دنیا کی مصروفیات سے نکال کر اپنے رب کے حضور حاضر ہونے کی طرف بلاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان کو ہر کام چھوڑ کر سب سے بڑی ملاقات یعنی نماز کی تیاری کرنی چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ یہ حکم صرف جمعے کے لیے نہیں، ہر نماز کے لیے ایک اصول کی یاد دہانی ہے۔ جب اذان ہو جائے اللہ کی طرف لپکنے کا وقت آ جاتا ہے، اور جو بندہ اذان کے بعد دنیاوی کاموں کو روک کر وضو کرتا ہے، نماز کی تیاری کرتا ہے یا مسجد کا رخ کرتا ہے تو وہ اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگ اذان اور صف اول میں کھڑے ہونے کی فضیلت جان لیتے تو اس کے لیے قرآن اندازی کے سوا کوئی چارہ نہ رہتا، تو وہ اس کے لیے بھی قرآن ڈالتے۔ سوچنے کی بات ہے کہ اگر اذان کے وقت مسجد کی طرف چلنے میں ایسی فضیلت ہے تو بندہ اذان سن کر فوراً اپنی جگہ سے اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے یا سجدے کی تیاری کرتا ہے، وہ کتنا عظیم ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تو کوئی شخص اذان کے بعد پیچھے نہ رہتا، بلکہ ہر بندہ نماز کی تیاری میں مشغول ہو جاتا تھا۔ اگر کوئی نہ آتا تو سمجھا جاتا کہ وہ منافق ہے۔
آج کے دور میں جب ہم اذان سن کر بھی موبائل فون میں مصروف رہتے ہیں، گانے سن رہے ہوتے ہیں یا باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ لمحہ ہمیں یہ جوڑتا ہے کہ ہم رب کی پکار پر لبیک کیوں نہیں کہتے۔ اذان کے بعد ہر مسلمان کا فرض ہے وہ نماز کی تیاری کرے۔ اگر مسجد نہیں جا سکتا تو اپنے مقام پر کم از کم نیت اور وضو کی تیاری کرے۔ یہ لمحہ وہی ہے جو تقدیر بدل سکتا ہے، اور اگر یہ بندہ روزانہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راحتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، جو شخص وضو کرتا ہے پھر نماز کے لیے نکلتا ہے تو ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ تو سوچیں، جو اذان سن کر اٹھتا ہے اور ہر دن یہ عمل دہراتا ہے وہ کتنا عظیم مقام پا سکتا ہے۔ ایسا بندہ نہ صرف دنیا میں کامیاب ہوگا بلکہ آخرت میں بھی وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کا مستحق ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے اذان کے وقت کے 5 عظیم اور بابرکت اعمال جانے، اور یہ 5 اعمال وہ ہیں جو کسی بھی عام انسان کو خاص بندہ بنا سکتے ہیں۔ یہ وہ اعمال ہیں جو انسان کے نصیب میں رزق اور دولت کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کی پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے، اس کی زندگی میں روحانیت اور سکون بھرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ یہ اعمال ہیں اذان کا جواب دینا، درود پڑھنا، اذان کے بعد کی مسنون دعا پڑھنا، اذان اور اقامت کے درمیان دعا مانگنا، اذان کے فوراً بعد نماز کی تیاری کرنا یا مسجد کی طرف جانا۔ اگر کوئی خاص اخلاص سے ان اعمال کو اپناتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جب راضی ہو جائے تو وہ بندے کے لیے دنیا کی دولت بھی کھول دیتا ہے، آخرت کی بلندی بھی عطا فرما دیتا ہے، اور روحانی سکون بھی اس کا مقدر بنا دیا جاتا ہے۔ آخر میں اللہ کریم سے دعا ہے، یا اللہ جب بھی اذان ہو ہمیں اپنی پکار کا احترام کرنے والا بنائے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اذان کے وقت تیری طرف متوجہ ہوں۔ یا رب ہمیں دنیا کی غفلت سے نکال کر تیری یاد اور نماز کی طرف لے جانے والا بنا۔ اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے نصیب میں سکون، خوشی اور روحانیت لکھ دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما، اور قیامت